تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ کس بات کی خوشخبری؟ انا کے لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب نہریں بہتی ہوئیں گی سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے تو ہم جا کے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جو ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے تو پائپ بھی قرار دے دیا ان کو، کہ جیسے ہمارے گھروں میں وہ نیچے پائپ بچھے ہوئے ہیں اور جو ٹیپ آپ کھولیں ٹھنڈے پانی کا گرم پانی کا، ایسے کوئی شہد کا ٹیپ بھی ہو کوئی دودھ کا ٹیپ بھی ہو۔ بہرحال اس کو بھی امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا وی ڈونٹ نو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ باقاعدہ نہریں جو ہیں وہ اس کی چل رہی ہوں، اور ہمیں سارے امکانات کو اوپن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جا یہ ٹیپ کا تو انسانی حوصلہ نہیں، اللہ تو ہوگا وہ اس میچ میں انمیچبل ہوگا جی، جو اللہ کا کام ہوگا تو انمیچبل ہوگا۔ ہاں یقیناً انمیچبل ہوگا، لیکن انسان جو ہے خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان کوئی نہ کوئی امیجنیشن تو بہرحال بنانے پہ مجبور ہے۔ وہ آگے آئے تو لائٹ نظر آتا ہوگا شیشے کی طرح ہوگا، نظر آتا ہے وہی ہے نا، یعنی جو ہماری پرانی جو ٹریڈیشن ہے وہ تو یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں نا، ساری ڈسکرپشن کو پڑھیں کہ ہر چیز ایزی ایکسیس پر اویلیبل ہوگی۔ اگر وہ نہر نیچے ہے، آپ کو جا کے نیچے جا کے پانی پینے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو یہ بھی تو ایک مودریشن ہے نا۔ جو مزہ اپنے بیڈ پر یا اپنے کاؤچ پر بیٹھ کے شہد یا شراب یا پانی یا دودھ پینے کا مزہ ہے، وہ اس میں جا کر پینے میں نہیں ہے۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو خود جا کر پینے کا اور مزہ ہے، اور بیٹھے بیٹھے پینے کا اور مزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی نہر بھی بہ رہی ہو اور آپ کا جی چاہے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے اس میں سے کچھ میسر آ جائے بغیر کسی پائپ کے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس وہ ایسے بڑے اور آ جائے اللہ کو تو دیکھو تو اللہ جی نیچے بہ رہی ہے، ہاں جی ایسے کرے تو آ جائے اس میں آ جائے۔ بھئی اپارٹمنٹ تو اوپر ہے، نہر نیچے بہ رہی ہے، تو بہرحال اس کو سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا پڑے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ زمین کے نیچے بہ رہی ہوگی، جیسے گلاس ہے، گلاس کی تو زمین ہوگی وہ نیچے وہ بہ رہی، جو نے کوشش کی ہے اس طرح بنانے کی نا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ دامن میں نہر بہنے، دامن وہ کرتے تھے، نیچے نہیں بلکہ دامن میں نہر۔ اصل میں بات اس کو سمجھ لیں نا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا کوئی صحیح خیال پیدا ہوا۔ یہ تو رکھیں اوپر سب سے، نیچے مے بی دس مے بی دس مے بی دس مے بی، ان سب میں سے بھی نہ کوئی ہو کوئی اور ہی ہو، صبر نہیں کر سکتے، تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اصل میں جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، لیکن جنت ہمیں قرآن مجید میں دکھائی گئی ہے، اس کی اشتہاد دلائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حکم دیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں، ہے نا سارا کچھ۔ اب آئیں اس دنیا میں انسان اچیومنٹ کس کو کہتا ہے؟ ایک آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوا جی، جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا اس کے ساتھ والے کولیگ نے اسے پوچھا کہ یار واٹ از یور اچیومنٹ؟
तुमने क्या हासिल किया 35 साल में, तुमने क्या बनाया, क्या पाया। हुआ? तो बड़ा खुश होके वो बताता है कि मैंने एक प्लॉट खरीद लिया हुआ है और उसकी नींव भी भर ली हुई है और अभी जीपी फंड के पैसे मिलेंगे तो 4 कमरे भी बना ही लूंगा। दैट इज हिज अचीवमेंट। बड़ा खुश है कि मैंने अचीव कर लिया, घर बना लिया। ठीक है, घर बना लिया, इस पर खुश है। एक कारोबारी आदमी से वो रेडी से शुरू करता है, फिर कॉर्नर शॉप बनाता है, फिर एक बड़ा स्टोर बनाता है। जिस दिन वो महसूस करेगा उसका कारोबार एस्टेब्लिश हो गया तो क्या करेगा, गाड़ी बनाएगा। ठीक है, सो डज एन इंडस्ट्रिस्ट, ठीक है ना, सो डज अ लैंडलॉर्ड। हवेली, वो फर्क होगा। दूसरी चीज, सवाल यह है कि इंसान घर क्यों बनाना चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घर क्यों बनाना चाहता है? वो किराए के मकान में रहता है तो उसको एक चिंता लगी रहती है, जब भी कॉल बेल बजती है उसके बैक ऑफ माइंड में एक ख्याल जरूर आता है कि किधरे वो पड़वा मालिक मकान ना आया हो किधरे। ठीक है ना, कि ये कहने के लिए कि मकान खाली कर दो, ये उसके बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये बात रहेगी। लिहाजा ही वांट्स टू हैव अ हाउस जिसमें से उसे निकाले कोई ना। अब अल्लाह ताला जब जन्नत की तरफ बुलाता है तो बार बार क्या रीअश्योरेंस देता है, हुम फीहा खालिदून, घर जिसमें आप हमेशा रहेंगे, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदीना फीहा, टू लिव देयर इन फॉर एवर। एक एस्पेक्ट हो गया। अब शैतान भी नहीं निकाल सके जी। दूसरा एस्पेक्ट देखें। अच्छा, और वजह भी होती है जिसकी वजह से इंसान घर बनाता है, वो क्या वजह होती है बड़ा जी? सिक्योरिटी, प्राइवेसी। जी, थोड़ा उसको स्पेल आउट करें। किसको? यानी और जिस वजह से वो घर बनाता है, एक तो मैं बताया ना कि वो किराए से घर में रहता है, इसी तरह उसको जॉब की तरफ से घर मिला हुआ है तो उसे पता है जब मैंने सर्विस छोड़नी है तो आई हैव टू वेकेट द हाउस। लिहाजा वो कहता है कि मैं रिटायरमेंट से पहले पहले एक घर बना लूं। ठीक है जी। दूसरा, फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं इस इलाके में रह रहे हैं, इस इलाके से पहले वो कहां रहते थे? पक्की माड़ी में या गुरु नानकपुरे में। क्यों जरूरत पेश आई उन्हें इस घर की? अच्छे माहौल की। बड़ा वो क्या अच्छा माहौल है बड़ा घर जी? वहां पर जगह तंग थी, यहाँ पे खुली जगह नहीं है। वो क्या तंगी थी वहां पर? अपनी फैमिली के साथ जो रहना चाहते हैं वो फैमिली पूरी नहीं आ रही। स्टेटस को माहौल ठीक नहीं, स्टेटस के आपके लोग ना थे और आप ऐसी कुशादा, खुली और ब्यूटीफुल जगह। डिस्टर्बेंस ज्यादा। एक चीज उसमें आप गौर करें तो लैक ऑफ प्राइवेसी, जी लैक ऑफ प्राइवेसी ठीक है। क्या है? यानी गुरु नानकपुरे और पक्की माड़ी के घर जो थे उनमें फ्रंट रूम का दरवाजा गली में खुलता था, शोर होगा। ज्यादा बाहर जो दो आदमी बातें करते हुए गुजर रहे हैं उनकी आप बातें आप सुन रहे हैं और आप अपनी अहलिया के साथ तो उस कमरे में बैठ ही नहीं सकते। क्यों? आपको फीलिंग है कि बाहर कोई सुन रहा होगा आपकी बात। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह वो घर अटैच्ड है, प्राइवेसी नहीं है। तो वो छोड़ा, कोई गुलामबाद गया, कोई समनाबाद गया, कोई पीपल्स कॉलोनी में आया, कोई जिना कॉलोनी में गया। फर्क क्या था? बुनियादी फर्क यह था कि पीपल्स कॉलोनी के घर में एक गेट लगा हुआ था, गेट के आगे फ्रंट यार्ड था, फ्रंट यार्ड के बाद विरांडा था, विरांडे के बाद जो है वो कमरे शुरू होते थे। आपकी आवाज बाहर नहीं सुनी जाती थी। और क्या थी? आपके घर के और साथ के घर में आपका एक खुला पैसेज था कि कम से कम सेमी अटैच्ड हाउस थे, फुली अटैच्ड ना सही, सेमी अटैच्ड थे। और उनमें से भी जो 15 मरले वाले थे उनमें दोनों तरफ गली छोटी हुई थी। ये सारी चीजें नहीं, इनको नोट किया करें, इसका बड़ा मजा आता है जिंदगी को। फिर वहां से आप निकले, फिर जरूरत महसूस हुई, कहां आए आप? यानी वहां 7 मरले का 10 मरले का घर था तो आप कहां आए? 2 कनाल 4 कनाल के घर में आए। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस? लॉन है उसको बड़ा, चारों तरफ लॉन है।
یعنی ادھر بھی باغیچہ، ادھر بھی باغیچہ، آگے بھی باغیچہ، پیچھے بھی باغیچہ. کے بعد پھر فارم ہاؤس آ گیا. اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہے، اور پھر لوکیشن ہے یہ نہر کا کنارہ. یہ اچھا لگتا ہے نا، یعنی نیچے پانی بہ رہا ہو تو وہ گھر ہمیشہ جو ہے وہ اس میں رہنے کو جی چاہتا ہے. اچھا، اب یہاں ایسا گھر بنانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ پاگل ہوا پھرتا ہے دنیا میں. بزنس مین بھی پاگل ہے کہ میں فارم ہاؤس بناؤں، اور ایک ملازم آدمی جو ہے وہ یعنی بیچارہ صبح و شام اوور ٹائم بھی لگا کر کام کر رہا ہے، کیا ہے کہ میں گھر بناؤں. اچھا، اب حالانکہ اس نے اس گھر میں رہنا نہیں ہے. انٹرسٹنگلی اس نے اس گھر میں رہنا نہیں ہے. وہ جتنا مرضی کہہ لے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، باقی بالوں مکان تک آنا سے نہیں، کد بھی نکل جا عزت نال. یہاں کیا ہوگا؟ نکال دیا جائے گا. سمجھے؟ اس کے اپنے بچے اسے چارپائی پر ڈال کے مٹی میں دفن کر کے آئیں گے کہ مڑ کے نہ آ جائے. موت نکال دی جی موت نکال دی. بھائی اللہ تعالیٰ کا یعنی فیصلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارنٹ لے کے آئیں گے اور ہی کی ناٹ بی ایورٹڈ، ان کو نہ نہیں کی جا سکتی. اب ان سب اچھا پھر یہ کہ گھر یعنی ایک کے بعد دوسرا گھر، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو جب بھی آپ کسی گھر کو بہتر گھر قرار دیتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں فیسلٹیز ہوتی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر. پچھلے کے نسبت جی پچھلے والے سے جی مطلب کیا ہے؟ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. وی وانٹ ٹو ہیو اے ہاؤس جس میں فیسلٹیز ہوں ہر قسم کی اور انجوائمنٹ کا پورا سامان ہو، ویل فرنشڈ ہو. ویل فرنشڈ ہو ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور اینگل سے دیکھیں. عام طور پر جنہیں ہم دنیا میں کامیاب لوگ کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ امیر آدمی کاروباری بندے. وہ کیسے امیر کیسے بنتے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس سے پہچانے جاتے ہیں. جی اپنے اسٹیٹس سے، یعنی دی ورک ویری ہارڈ. یعنی ایک آدمی جو قناعت پسند نہیں ہے اور اپنے اسٹیٹس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، ہی ہیز ٹو ورک ویری ہارڈ. اگر وہ بزنس مین ہے تو بہرحال وہ صبح سے لے کر رات گئے تک دکان پہ بیٹھتا ہے. اور کوئی انڈسٹریلسٹ ہے تو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کبھی سنگاپور جا رہا ہے، کبھی پیرس جا رہا ہے، کبھی چائنا جا رہا ہے، کبھی جاپان جا رہا ہے. کیوں؟ ٹو ایکسپینڈ ہز بزنس. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو ایمبیشنز ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں ورلڈلی اینڈ پیسہ اورینٹڈ. لیکن بہرحال اس کے والدین اس کو پکڑ کے اس کی شادی بھی کروا دیتے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے کوئی واجبی سا تعلق بھی بہرحال رکھتا ہے. لیکن اس کی سوچ جو ہے یعنی بیوی کے پاس سوئے ہوئے بھی اس کو اپنے بزنس کا خیال رہتا ہے. یعنی فون بج رہا ہے، وہ پیرس سے کال آ رہی ہے، آج کا ریٹ کیا ہے. یعنی ادھر جاپان سے کال آ رہی ہے کہ آج یہاں یون کا ریٹ کیا ہے. یعنی اصل میں اس پر سوار وہ ہوتا ہے، بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں نے کمانا ہے. اور ایک اس نے بنایا ہوا آئیڈیا کہ میں نے فلاں یعنی پرائیورٹی اس کی جو ہے نا وہ پیسہ ہی ہوتا ہے. پیسہ ہے، اور پیسے میں لے دے کے فائنلی کیا ہوا؟ بننا گھر ہی ہے. فیسلٹی والا گھر، یعنی اس گھر کی بجائے وہ، اس کی بجائے وہ، اس کی بجائے وہ. اچھا، اور وہ اپنی یعنی جو میرڈ لائف ہے اس کو بھی واجبی سا انجوائے کرتا ہے. اور جب وہ سیٹلڈ ہوتا ہے پوری طرح سے، ٹھیک ہے نا، یعنی اب وہ اپنی چوائس کا ایک گھر بناتا ہے. ان دا مین ٹائم اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے. بیوی جو ہے اس کی ڈیزائر جو ہے وہ آفٹر دا مینوپاز یعنی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے 8-10 سال کے بعد اٹ ٹوٹلی کلیپس ہے نا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب جب یہ گھر بناتا ہے اب ذرا ریلیکس ہوتا ہے، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں انجوائے کروں. لیکن اب بیوی اس کی کرتی نہیں
اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوگا تو دوسری شادی کرے گا، ورنہ اس ایج میں وہ حرکتیں کرنی شروع کرے گا جو اس نے جوانی بھی نہیں کی تھی۔ یہی دنیا میں جو آپ وقتاً واقعات سنتے ہیں نا، یعنی آپ ان واقعات کو سرسری نہ سنا کریں، یعنی ان کا پورا سمجھنے کی کوشش کریں اور پورا الاؤنس دیا کریں، گیو دا ڈیول اٹس ڈیو کے انداز میں اس کو پورا الاؤنس دے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ تو آپ کو انشاءاللہ یعنی قرآن مجید اگر ساتھ ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید کی طرف، اللہ تعالیٰ کدھر بلاتا ہے، تم یہاں وقت ضائع نہ کرو، تم نے یہاں رہنا ہے نہیں ساری عمر، اور جو گھر تم بنانا چاہتے ہو اس میں بھی کتنا رہ لو، تم ایسے کرو میرے بندے بن جاؤ، ورک فار می، تم میرے لیے کام، یعنی دیکھیں نا ایک بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اس کو اکاؤنٹنٹ ملتا ہے یا کوئی یعنی مارکیٹنگ کا آدمی ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو اس کے منہ مانگے داموں ہائر کرتا ہے اور اس کو فرنیچڈ اکاموڈیشن دیتا ہے، شوفر ڈریون کار دیتا ہے، اس کی فیملی کے زیادہ کار دیتا ہے، کیوں کہ آدمی میرے کام کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے لیے کام کرو، وہ تمہاری مرضی کا گھر تمہیں میں دوں گا، وہ گھر تمہارے چوائس کے مطابق، نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ باغیچے ہوں گے، باغیچوں میں گھیرا ہوا وہ گھر ہوگا، آئیڈیل گھر ہے کہ نہیں، ایز پر ہیومن چوائس۔ پھر مزید برآں اس کے اندر ہر فیسلٹی ہوگی، انجوائمنٹ کا سارا سامان ہوگا، ایون یہ جو حوروں کا تصور ہے اس کو بھی اب اس کے اندر فٹ کریں، ایک بیوی نہیں ہو زیادہ چاہتا ہے، حوریں بھی زیادہ ہو، وہی نا، یعنی انلمیٹڈ، یعنی انسان کی جو خواہش ہے وہ تو یہی ہے، اور وہ کچھ بھی جو جس کی خواہش نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے اور بھی اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ دیکھیں نا انسان کی جو خواہش ہے سیکس کی، اس کو آپ نوٹ کریں، یعنی کیا بیوی والا جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، دو والا وہ بھی دیکھتا ہے، چار بھی کر لے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو بھی اگر وہ مرد ہے تو وہ کبھی باز نہیں رہ سکتا، یعنی اس کی نظر جو ہے وہ اٹھے گی، کیوں؟ اس کی ڈیزائر، خواہش ہی کرے، جی چاہے کرے کچھ نہ، خواہش ہی وہ کرے، وہی خواہش ہے نا۔ تو وہاں کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پڑھا تھا منتخب نصاب میں آپ نے حاجمی صاحب سے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن بھی اگر کچھ مانگو گے تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، وہ وہاں پر موجود، یعنی ہر چیز۔ تو یہ بات کہاں سے چلی تھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ، اور جب بھی انہیں کچھ پرووائڈ کیا جائے گا کھانے کے لیے پھلوں میں سے، قالو، تو اسے دیکھتے ہی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، ہمیں دیا گیا تھا، نو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس سے ملتی جلتی شکل کا ہوگا، جب کھائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ امیزنگ، یہ تو اور ہی ہے، لکھتا تو سیب ہی تھا لیکن مزہ اس کا کوئی اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، دکھتا تو کیلا ہی تھا، دکھتا تو آم ہی تھا، دکھتی تو کھجور ہی تھی، لیکن اس کا مزہ جو ہے وہ نرالا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اچھا اب اگر آپ اس یعنی جو میں نے عرض کیا نا کہ انسان کی ایک خواہش مرد میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ جو حوروں کا تصور ہے بڑا اپسیٹ کرے گا قرآن مجید میں، بڑی ایمرجنسی ہوگی کہ یار ایک ہی ہے ہمیں خام خواہ، ایک ہی ہے ہمیں خام خواہ۔ لیکن اگر آپ حقیقت پسند ہیں اور حقائق کو فیس کرتے ہیں اور اپنے گریبان میں بھی ساتھ ساتھ جھانکتے رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل ہیومن نیچر کے مطابق ایز پر دا ہیومن ڈیزائر جنت جو ہے اس کی پوری تصویر نظر آئے گی کہ وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔
یہ ایک بڑی عجیب کہانی ہے کہ آپ مرد کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہوتا لیکن بیوی پر ایک بیوی اور پاکیزہ چاہیے ہوتی. یہ عجیب نظام ہے. وہ ہمارے دورہ ترجمہ قرآن کے جب سے شاید دورہ ترجمہ قرآن شروع ہوا ہے پچھلے 20 سالوں سے مستقل پارٹیسپینٹس میں سے ایک ہیں. تو ان کی بھابھی جو تھی وہ میرے یعنی ٹریٹمنٹ تھی. تو ایک دن مجھے کہتی ہے کہ جی وہ اپنے دیور کا نک نیم لے گئے کہ اس سے بھی میں نے پوچھا تھا لیکن سیٹسفائی نہیں کر سکا کہ یہ حوروں کا تصور کیا ہے. اس سے میں نے کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ عورت ایک عام عورت, میں کسی دیندار عورت کی بات نہیں کر رہا, عورت ان جنرل جو ہے وہ پاک باز ہوتی ہے. شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ, یعنی ایک عورت جو بال بچے دار ہو, شوہر والی ہو, شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. لیکن مرد جو ہے وہ جتنا مرضی دیندار اور جتنا مرضی متقی ہو, شریف آدمی کبھی نہیں ہوتا. یعنی وہی لکس اراؤنڈ. بڑی محسوس ہوئی کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک تو کیا. یعنی ہر عورت جو ہے اس کو اپنا شوہر تو اس کی تصویر اس کے سامنے ہوتی ہے. ایسے مانتے نہیں ہیں آدمی. جی یہ نہیں میں منوا رہا تھا, پتہ نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں. نہیں میں منوا رہا نا. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ مرد کی نیچر کیا ہے مطابق دیکھیں نا. عورتوں کو یعنی ایک ایک شوہر ہی ملے گا وہاں پر بھی, اس لیے کہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. اس کو اصل سیٹسفیکشن جو ہے وہ کسی ایک شوہر کے ساتھ ڈیووٹڈ ہونے میں ملتی ہے. مرد کیا ہے, اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ ہی ہیز ٹو لک اراؤنڈ بالکل اس کی نیچر کے مطابق. وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اصل میں جو مزہ ہے اس کا یعنی ایمان کا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ سارا امتحان کس بات کا ہے کہ تم میرے نبی پر ٹرسٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. سر بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ گھر کا ادھار کر لو, جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے ہیں, تو آخرت میں ملے گا, یہاں نہ بناؤ. تو بیوی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ یہاں پہ بیوی نہ کرو آخرت میں؟ نہیں, وہاں کیا ہے, یہاں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ادھار کر لو, ایک بیوی پر اکتفا کر لو, ایز پر یور چوائس میں آپ کو ڈھیروں دوں گا وہاں پر. ایک پہ اکتفا کر لو, ہاں جی, یہ 4 پہ کر لو. چار کی اجازت دے کہ ایک پہ اکتفا. نہیں وہی 4 کہہ لو, 1 2 3 4, لیکن خواہش تو انسان کی 4 پہ ختم نہیں ہوتی. اب باقی کو روک کے رکھو میرے لیے, میں تمہیں دوں گا. یعنی سارے جو جنت کی نعمتوں کا تصور ہے وہ اصل میں ہے ہی یہ کہ تم اللہ کے لیے رشوت لے کر, ملاوٹ کر کے, 2 نمبری کر کے بہت لیوش لیونگ رکھ سکتے تھے, کھا سکتے تھے, پی سکتے تھے, لیوش گھر بنا سکتے تھے, اور یعنی عورتوں کو فلرٹ کر سکتے تھے, لیکن تم میرے لیے نہ کرو. اگر میں راضی ہو گیا, تم سے پاس ہو گئے, تو پھر میں وہ سب کچھ جو تم نے میرے لیے چھوڑا تھا سب پرووائڈ کروں گا. خلاصہ جو ہے وہ سارے دین کا ہی ہے. پھر اس میں چانس ہے نا کہ آپ سیکریفائس کر کے بھی آخری ٹائم پہ جا کے وہ گڑبڑ ہو گئی, سارا گیا. ہاں ٹھیک ہے, نقد چھٹ کے تو ادھار, مطلب وہی بات کہ جو ہاتھ میں ہے وہ چھوڑ دیں اور جو مش میں ہے وہ نہیں, یعنی ہمارا پورا دین اس کے الٹ ہے. یعنی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, بالکل ایگزیکٹلی الٹ اس کے, 1 in hand is better than 2 in the bush کے خلاف. الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعت المال. زہد یہ دنیا سے بے رغبتی, مال کو ضائع کرنے اور حلال کو حرام کرنے میں نہیں ہے. ولکن الزہادۃ فی الدنیا, بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ, جو تمہارے اپنی پوزیشن میں ہے, تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہے, اس پر تمہارا وثوق اور اعتماد اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے. اسی بات کا دوسرا وقت بھی تو ہے نا صاحب کہ آدمی نے یہ پہلے یہ سب کچھ کر لیا, مگر جب اسے پتہ چلا اس نے توبہ کر لی, پھر اس نے چھوڑ دیا. لیکن جب اس نے توبہ کی اس وقت تو برا تھا, جوانی اس کی گزر چکی تھی, تو اب اس نے وہ دنیا کا جو حاصل کرنا تھا وہ بھی ہو چکا اسے, مگر اب توبہ بھی ہوگی. انہوں تھوڑی ہوگا. توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے.
बुढ़े हो के भी खे खांदे तुसीं देखे नहीं कदी, बिल्कुल सही। जिसको आदत पड़ जाती है ना, यानी उसका फिजिकली वो जीरो होता है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन खे खानो बाज नहीं आता। सजा है उसके लिए, वो दुनिया में सजा है उसकी, एज बढ़ती है जिंदगी की, हर चीज की। बढ़ती है, हर चीज की। औरतों का ये बड़ा एतराज है कि ये सारी जो इनामात हैं ये मर्दों के लिए ज्यादा लिखे हैं, औरतों के लिए तो कह रखा है तुम्हारे लिए, ले लेना जवाओं का। अभी कमसिन हो, हाँ जी, खोदोगे दिल मेरा, अभी कमसिन हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, रखा है तुम्हारे लिए, ले लेना जवाओं का। यानी अभी आप लोग जो है वो शायद इतने मैच्योर नहीं है कि वो सारी बातों को आप जो है वो हजम कर सके, वरना अल्लाह के फजल करम से मेरे पास हर चीज का जवाब है, और दीन से है, अपने पास से नहीं। और ये मेरे खास मौजूआत में से ये भी आपको बता दूं, यानी जैसे रब हमारा मेरा खास मौजू है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा खास मौजू है, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम भी अल्लाह के फजल करम से मेरा खास मौजू है। इसलिए वो सूरह यूसुफ जो मैं बयान किया करता हूँ, वो यानी खास तौर पर उसकी एक बड़ी यानी होती है खास पूरे शहर में, कि वो जो ज़्यादातर में कुरान सुनने वाले लोग हैं, रेगुलर ना आ सके तो वो तकाजा करते हैं कि सूरह यूसुफ को पता चलना चाहिए कब आनी है। बहरहाल इंशाल्लाह ये भी अहम मौजू है, आगे चलेंगे इंशाल्लाह हम, तो ये मौजू भी आएगा, खुद ब खुद आएगा, आप नहीं भी सवाल करेंगे तो जो ज़र्फ में होता है वो टपकता है, वो वक्तन फवक्तन जो है वो आएगा इसमें इंशाल्लाह। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौका, बेशक अल्लाह ताला नहीं हेजिटेट करता, यानी हया का लफ्जी तर्जुमा होता है ना शर्माना, लेकिन मुहावरे में इसका तर्जुमा क्या, हेजिटेट करना। तो अगर शर्माना तर्जुमा करे तो अल्लाह ताला की वो शान मालूम नहीं होता, तो उसका तर्जुमा मैं यानी अंग्रेजी में कर दिया करता हूं तो आसानी होती है मुझे। अल्लाह ताला हेजिटेट नहीं करता, अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकाहा, कि वो मिसाल बयान करे ऑफ समथिंग एज टाइनी एज अ नेट, यानी मच्छर या उससे भी हकीर किसी चीज की वो मिसाल दे दे तो अल्लाह ताला इससे हेजिटेट नहीं करता। इसी तरह वो जो सूरह यूसुफ वाला मौजू है, ये इसमें शुरू से दो व्यूज चले आ रहे हैं। कुछ लोग तो सेक्स के मौजू को एक टैबू ट्रेड करते हैं कि नहीं इसका जिक्र ही होना चाहिए, इससे जुबान पलीद हो जाती है, मस्जिद का तकद्दुस मजरू हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यू क्या है कि दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और इनके बारे में कुरान मजीद ने हिदायत भी दी हैं, और वो हिदायत जो हैं वो सामने आनी चाहिए, और वही वो प्रैक्टिकल हिदायत। बल्कि सितंबर में मैं गया था मुल्तान, तो वहाँ एयर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है मुल्तान में, यानी PF की जो यूनिवर्सिटी है, तो गिलानी साहब ने वहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पर वो कैंपस बनवाया था मुल्तान के लोगों को एक फैसिलिटी देने के लिए। तो उसमें मेरा मौजू था इश्यूज ऑफ द यूथ, उसमें मैं तो फिर इस मामले में कोई रू रियायत नहीं किया करता, खुलकर इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आके दिया करता हूं कि ये एक है जज्बा, और इंसान की नजर पड़ती है, बात करने को जी चाहता है, प्रैक्टिकली आप कैसे अवॉइड करेंगे, बीइंग ए स्टूडेंट कैसे अवॉइड करेंगे, कल को आप जॉब में जाएंगे तो कैसे अवॉइड करेंगे। नहीं, मैं तो फिर इस हद तक जाता हूं। तो तंजीम इस्लामी की भी जिम्मेदारी चूंकि आजकल हल्के की मुझ पर है, पहले रशीद साहब पर थी, तो उसमें हमारा सेमाही तरबियती प्रोग्राम होता है। तो ये 9 तारीख को परसों ही संडे को ही वो प्रोग्राम था हमारा टोबा में। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे बहुत से नौजवान हैं, उनके मसाइल तो ये हैं रियल मसाइल जिनमें अंदर वो घिरे हुए हैं, तो वही मुल्तान वाले तकरीर का वीडियो उन्हें दिखाया जाए, और मैं बीच में बैठा हुआ और साथ साथ वजाहत भी करता रहूँ। 9 तारीख को हुआ है वो प्रोग्राम जो गुजर गई। तो उसमें बाद में हमारी वो मराक की मीटिंग थी, यानी जो 5 अमीर हैं, नायब अमीर रशीद उमर साहब वो मेरे साथ, और 4 तंजीमें हैं हमारी, 3 फैसलाबाद में, 1 टोबे में, 1 जंग में। तो उनकी मीटिंग थी, तो मैंने उस पर कमेंट उनसे लिए। तो उसमें यानी हमारे बाज जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने तो इसको कहा कि नहीं, ये नहीं आनी चाहिए थी, नहीं दिखानी चाहिए थी, ये गुड डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए थी। यानी वो एक बुरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं बहरहाल इस मामले में बड़ा ढीठ हूँ
کہ میں اس کو ضرورت سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو، اگر آپ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ بری بات ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں، کیسے اوائڈ کیا جائے؟ سر ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے اردو کے گورنمنٹ کالج میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر شیطان کو یا غلط چیزوں کو ختم کرنا ہے تو شیطان کا لفظ ہی حذف کر دیں، اس کا نام ہی نہ لیا جائے، کیونکہ اگر وہ نام لیتے ہیں تو پھر انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یہ شیطان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، مطلب ٹرائی کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ قابو آ جاتا ہے. یہ ان کا ویو ہے نا. اصل میں میرا ویو اس میں یہ ہے کہ کبوتر کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو بلی تو نہیں مرتی اس سے، وہ تو جھپٹ لیتی ہے اس کو. تو وی شوڈ فیس دیز فیکٹس. حضرت یوسف کا واقعہ مطلب ان کے اوپر آ گئی نا، تو مطلب کیسے اوائڈ کیا، اسی سے ہمیں وہ کیوں کہی گئی ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دو جملے ہیں سورۃ یوسف میں، وہ تو ہمارے لیے یعنی ایک معیار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عورتوں نے ہاتھ وات کاٹے اور اس عورت نے عورتوں کی محفل میں ایڈمٹ کر لیا کہ یس واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھا، تھام کے رکھا، اور اب بھی اگر یہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر بےعزت ہو جائے گا. بیٹر کہ وہ اندر خانے میرے ساتھ معاملہ کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام could say کہ میں نے پہلے بھی اس کو رسپونڈ نہیں کیا اور میں اب بھی اس کو رسپونڈ نہیں کروں گا. حالانکہ حضرت یوسف ہمیں دو چیزیں عام طور پر اس معاملے میں مس لیڈ کرتی ہیں. ایک فیملی بیک گراؤنڈ کے میں سمجھتا ہوں کہ میں خاندانی آدمی ہوں. حضرت یوسف جیسی فیملی بیک گراؤنڈ نو انسانی میں کسی کی بھی نہیں ہے. ان کا باپ نبی، ان کا دادا نبی، ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلوٹ پیش کرتا. دوسری چیز جو انسان کو غلط فہمی میں ڈال سکتی ہے وہ کیا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میں لیکچرز دیتا ہوں، یا بہت سی چیزیں نیکی کے ریفرنس سے، یہ انسان کو خراب کرتی ہے. حضرت یوسف کل کو نبی بننے والے تھے، نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا. ان دونوں باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اس نے چونکہ جیل کی تھریٹ کی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ربا جدھر مجھے یہ بلا رہے ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا اسب الیہن، تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے گائیڈنس کہ ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف. اللہ نہ بچائے تو میں نہیں بچ. نہیں اتنے انہوں نے گل نہیں کہی، اتنے انہوں نے کہا کہ جی حالات یہ ہوئی ہے تو پھر میری بس ہی اللہ میاں. یعنی اپرچونٹی کو اگر آپ نہیں ختم کریں گے، حاصل سارا یہ ہے کہ اگر وہ جیل میں لاک نہیں ہوتے تو غلام ہے اس کے، اسی گھر میں رہنا ہے، اور پھر وہ فتنہ مجھوں کا تو ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیسیو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں ان میں مجھے جیل اچھی ہے. اگر سچویشن وہی ہے، سرکمٹانسز وہی ہیں، تو پھر میرے ہینڈز اپ ہے، پھر نہ مجھے کہنا. اور اس کے بعد ہے فاستجاب لہ ربہ، یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، جیل میں بھیج دی. پھر جب یعنی ڈراپ سین ہوا اس سارے اسکینڈل کا، بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی، بادشاہ بڑا امپریس ہوا کہ اتنا ذہین آدمی وہاں کیا کر رہا ہے، لاؤ اس کو میرے پاس. تو جب ایلچی گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو مجرم ہوں، مجھے پر تو ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے لاک کیا گیا تھا. If you have done that, I have done that، تو مجھے سزا بھگتنے دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو first let it be known کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو بادشاہ نے پھر وہ عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا اور باقی عورتوں کو بھی بلایا، ان دسوں میں کی گل سی وہ ہاتھ سے کٹنے والی کہانی کی تھی. تو ان سب نے کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ عورت بک پڑی بادشاہ کے سامنے، الہان حصحص الحق کو، اب تو حق واضح ہو ہی گیا ہے، کھل ہی گیا ہے، یس میرا ہی قصور تھا سارا.
اور وہ سچا تھا. اب اس پہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ میں بتاؤں کہ میں بڑا پاک باز ہوں. میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ بادشاہ کو، جو عزیز مصر میرا مالک تھا جس کا میں غلام تھا، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے کہ نبی خائن نہیں ہوتا کبھی بھی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی توڑ نہیں چڑھایا کرتا. اس کے بعد وہ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، البتہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان. حضرت یوسف جیل میں اتنی دیر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا؟ مطلب وہ جلدی بھی تعین سارا ہو سکتا جی وہ جلدی بھی ہو سکتا تھا، وہ اتنی دیر کیوں جیل میں رہے؟ جرم بہت بڑا تھا مطلب نا. آج کے ریپ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جیل میں اتنی دیر رہنے دیا؟ ان کو کہیں اللہ کی مشیت کیوں کی تھی یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں پہنچانا تھا؟ ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے آگے بھکاری بنانا تھا. بادشاہ کو خواب آیا، اور دیکھیں نا بادشاہ کا خواب آیا، حالانکہ انہوں نے وہ یعنی جو تھا شراب پلانے والا ان 2 آدمیوں میں سے جیل کے ساتھ تھے، اس کو انہوں نے خوشخبری دی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے. ساتھ ہی جا کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک وہاں اور بھی بے گناہ ہے، لیکن بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے بلا دیا اس کو. یہ چیز بھی ہے نا. تو اب اگر یعنی فوراً جا کر ذکر کرتا تو بادشاہ امپریس ہو کر کبھی بھی حضرت یوسف کو باہر نہ بلاتا. تو ٹھیک ہے کیس یہ ہوتا اور ہوتا کہ ہمیں خام خواہ جیل کیتا ہے، اور پھر وہ اسی مصیبت میں چلے جاتے گھر کے اندر. وہ تو حضرت یوسف کی آپشن تھی کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا پہلے، پھر اس کے تعبیر اس نے درباریوں سے پوچھی، درباریوں نے کہا کہ یہ فضول قسم کے خوابوں کی تعبیر شابیر نہیں ہوتی، چٹو پڑے ہمیں خام کا. اب یاد آیا اس کو، اس لیے کہ وہی شراب پلا رہا تھا اس وقت دربار کے اندر لوگوں کو. اگر آپ مجھے جیل جانے دیں ایک دفعہ تو میں آپ کو اس کی تعبیر لا کے دوں گا. انہوں نے کہا جا. اب وہ جیل گیا، وہ تعبیر لے کے آیا، بادشاہ کو بتائی. بادشاہ کو کلک ہوئی کہ یہ بات کو بڑا کام کا آدمی بیٹھا ہوا اندر جس نے یعنی ایک تعبیر بتا دی ہے. اب وہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. پھر وہ پورا جو سین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، مثال چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دے پک کہ اللہ کی طرف سے ہے اور صحیح ہے، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، وہ کٹ بجتیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال تو اللہ کہنا کی چاہتا. یعنی سمجھ کی پرابلم ان کی ہے، ایمان والوں کی نہیں. جو مانتا ہے اس کو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں من رامی ہوتا ٹیر، جس نے نہیں ماننا کفر کرنا ہے وہ اعتراضات اٹھاتا ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی مثال کے ذریعے سے کچھ بہت سے لوگوں کو راستہ دکھائے گا اور بہتوں کو گمراہ کرے گا. یعنی بات ایک ہی ہوگی، کئی اس سے اپنے لیے راہ پائیں گے اور کئی اپنے لیے اس میں اندھیرا پائیں گے. وما یضل بہ، یعنی قرآن مجید کا یہ مضمون جو ہے یہ بہت عام ہے کہ کبھی تو قرآن مجید ایبسلیوٹ بات کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. یہ جمعے کے خطبے میں آتا ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ فیکٹ ہے. لیکن اس میں وہ دوسرا آسپیکٹ وہ بیان نہیں ہوا ابھی. یہاں وہ بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ تو اگرچہ ٹرو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بھٹکاتا کس ہے ابھی وہ دیکھ لیجئے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، البتہ اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا، نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو، باغیوں کو. کون سے نافرمان؟
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد. ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر، لیکن اس وعدے کو توڑ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر رکعت میں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی توڑتے ہیں. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی پہلا پھر بھی ایک ایبسٹریکٹ چیز تھی کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتے ہیں، اب ایک کنکریٹ چیز آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. یہ کیا ہے؟ رحم رشتے. کچھ لوگ جو ہیں انہیں لوگوں کو لڑا کر بڑا مزہ آتا ہے نا کردار. اب یہاں یہ ثابت ہوا کہ جو یہ کردار کا حامل شخص ہے ہدایت اس سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے گا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فساد جی سر اس کو ہم اور زیادہ کینوسس کو پھیلا نہیں سکتے. جی. صرف رحمی رشتے کو توڑنا مراد نہیں ہے. بعض مفسرین اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے جو اوامر یہ کرنا ہے ہم اس کو توڑ دیں، جو نہیں کرنا ہے وہ تو عہد میں آ گیا نا، وہ اسی کے ساتھ جوڑ دیں کہ یا رحمی رشتوں کو یا اللہ کے احکامات کو ہم توڑتے ہیں جو اللہ کہتا کرو ہم. ٹھیک ہے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. بعض مفسرین اس کو پھیلاتے ہیں. صحیح. سر یہ جو اس میں وعدہ ہے، یہ وعدہ ایک تو وہ وعدہ تھا نا جو ہم نے روح کی جب وہ بھی سارے آئیں گے، وہی الستو بربکم وہ وعدہ، یعنی انسانوں کے درمیان کیے ہوئے وعدے بھی اس میں آ سکتے ہیں. کیونکہ اس میں وہ شامل نہیں نہ ہوتا، مسلمان نہیں ہے، اب اس نے تو وعدہ نہیں کیا لیکن پکڑ میں نہیں، وہ اس میں آئے گا نا، عہد الست کے تحت آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ باندھنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اس کی غلامی سے نکلتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد جو ہے اس کے دو اہم آسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا، اسے قرآن مجید فساد فی الارض قرار دیتا ہے. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یہ فساد فی الارض. اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے، خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.